یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے. تمام پولیٹیکل پارٹیز، قانون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، تحریک انصاف ہو، دیگر جماعتیں ہوں، تمام پولیٹیکل پارٹیز نے ہماری واٹر کرائسس کو اگنور کیا. خواہ وہ آمریت کا وقت ہو، جنرل پرویز مشرف صاحب کا سیاسی وقت ہو، جمہوری وقت ہو، دیگر پولیٹیکل پارٹیز کا، ہم نے وہ متعلقہ ڈیم سٹوریجز، واٹر سٹوریجز فیسلٹیز نہیں کریٹ کی. ہم اپنا، کوئی بتا رہا تھا کہ سم تھنگ کلوز ٹو $9 billion، $6 to $9 billion ورتھ آف واٹر ہر سال اپنا سمندر کے اندر پھینک دیتے ہیں. اور اگر اپنی انٹرنل ایفیشنسی کافی نہیں تھی تو بصد احترام اوور دی ایئرز ہم نے اپنی انڈس واٹر ٹریٹی، جس کے اندر بھارت انڈیا والی سائڈ پہ اس کی خلاف ورزی میں ڈیمز بناتا رہا، ہم نے نہ صرف اس کو پراپرلی پرسو نہیں کیا، ہم لٹیگیشنز کے اندر انفارچونیٹلی ہمیں انٹرنیشنلی بڑی ہزیمت اٹھانی پڑی، ایوارڈز ہمارے خلاف آئے، اور آج جو انڈس واٹر ٹریٹی کے نیچے پاکستان کا حصہ بنتا تھا وہ بھی بھارت پورا نہیں دے رہا. میں اس پہ صرف اتنا کہوں کہ ہم کرب و بلا کے ماننے والے، اگر کسی چیز کے اوپر جنگ ہو سکتی ہے تو وہ پانی کی قلت کے اوپر ہو سکتی ہے، اور جو ریاست بھی اس چیز میں یقین نہیں رکھتی. ہماری ریاست اس پہ کیا کام کر رہی ہے؟ ہماری ریاست نے ابھی تک کیا کیا کام کر؟ میڈم ساتھ بیٹھی ہیں، آمنہ بتائیے. میرے خیال میں، مجھے نہیں پتا کہ کیا یا کیا کریں گے، میرے خیال میں کچھ انٹرنل پالیسیز جس کے اندر سٹوریج، ڈیمز، دیامیر بھاشا، مومند، کالا باغ، دیگر اس طرح کے ایشوز کے اوپر کچھ کنسنسس ہونا چاہیے. ڈاؤن سٹریم سندھ کے اندر، بلوچستان کے اندر سٹوریج سپیسز ہونی چاہیے تاکہ ریور واٹر سٹور کیا جا سکے. اور ہمارے انٹرنیشنل کمٹمنٹس، خاص طور پہ جو ہماری انڈیا سے واٹر سپلٹ ہے ان دریاؤں کے اوپر جو انڈس واٹر ٹریٹی کے نیچے فال کرتے ہیں، اس کو بہت سیریسلی پرسو کرنا چاہیے، ڈسپیوٹس کو بھی اور اگریمنٹس کو. آمنہ، کرنٹ حکومت کیا کر رہی ہے پانی کے مسئلے کے لیے، جو ساتھ ساتھ بھی نشاندہی کریں، خاص طور پہ بھارت کے ساتھ جو ہمارے معاہدے ہیں، بھارت کے ساتھ صرف معاہدے نہیں، مسائل بھی بہت ہیں؟ نمرہ، دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سعد صاحب کی بات سے بالکل اگری کرتی ہوں کہ پانی کا ایسا مسئلہ ہے جس کے اوپر میں سمجھتی ہوں سیاست نہیں ہونی چاہیے. اور جب آپ نے بات کی گورنمنٹ کی، تو اگر آپ چاہیں گی تو میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں. گورنمنٹ کی اس وقت فرسٹ اینڈ فارموسٹ پرائیورٹی فیڈرل گورنمنٹ کی بھی اور پنجاب گورنمنٹ کی بھی ہے ہی واٹر سپلائی، اینڈ ناٹ جسٹ واٹر سپلائی، کلین ڈرنکنگ واٹر آلسو. کیونکہ واٹر سپلائی ایک مسئلہ ہے، دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس ایسے بہت سارے علاقے ہیں جہاں پہ کلین ڈرنکنگ واٹر لوگوں کو مہیا نہیں ہے. اگر ان کے پاس گھریلو استعمال کے لیے پانی موجود بھی ہے تو ان کے پاس پینے کا صاف پانی موجود نہیں ہے. سو ان دونوں چیزوں کے اوپر میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ 2024 سے 2025 کا جو بجٹ تھا فیڈرل گورنمنٹ کا، اس کے اندر 418 ارب روپے 58 واٹر پروجیکٹس کے لیے رکھے گئے، جس کے اندر جیسے انہوں نے کہا بلوچستان میں بھی ڈیمز کی کنسٹرکشن انکلوڈڈ ہے، اوران ڈیم، سنی گڑھ ڈیم، خزدار میں ڈیم کی کنسٹرکشن ہے. راول پنڈی اور مری کے اندر 4 پروجیکٹس جو ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں، جس کے اندر کوٹلی ستیا میں ایک پروجیکٹ ہے، ایک مری میں ہے، اور ایک راول پنڈی کے اور گردو نواح میں ہے. اور جو کنیکشن پائپ لائن ہے تربیلا سے، وہ والے پروجیکٹ بھی ہے. جی درست. اس کے علاوہ جو ہے 32 ڈیمز فیڈرل گورنمنٹ ابھی تک فائنانس کر چکی ہے اپنے اس پالیسی کے اندر. اور جو پروپوزڈ بجٹ ہے 2025 سے 2026 کا، اس کے اندر 424 ارب روپے دوبارہ 33 نئے جو ایگزسٹنگ پروجیکٹس ہیں ان کو تو obviously بجٹ ایلوکیٹڈ ہے ایئرلی، 33 نیو پروجیکٹس کے لیے، نیو واٹر پروجیکٹس کے لیے بھی بجٹ ایلوکیشن ہے. سو اور یہ ابھی میں نے آپ کو obviously اس کی ایک سمری دی ہے، اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ سے شیئر میڈم سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ بڑی اچھی بات ہے. آئی ایم شیور کہ میڈم یہ جو ڈیم کی فنڈنگ اور دیگر چیزیں اسٹوریج فیسلٹیز کی بتا رہی ہیں، آئی ایم شیور کہ ایلوکیشنز ہوئی ہوں گی، اور اس کے اوپر ایک گزارش تو نیچرلی ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کریں. دوسری گزارش میڈم، قانون کے طالب علم کے طور پہ بھی اور پاکستان کے شہری کے طور پہ بھی ہمیں میڈم کے توسط سے حکومت سے گزارش ہے، اور اگر ویسے سن رہے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا اپنے انڈس واٹر ٹریٹی کو اور اس کی امپلیمنٹیشن کو، اور اس میں سے جو ڈسپیوٹس نکلے ہوئے ہیں جو متعلقہ فورمز کے اوپر اوور دی ایئرز ہم نے موسٹلی انفارچونیٹلی ہم اس میں اتنا نہیں پرفارم کر سکے جیسے کرنا چاہیے تھا، مہربانی کر کے اس کو بھی تھوڑا سیریسلی دیکھیں. ہماری ایک نیچرلی کیپٹل انٹینسو، یعنی کہ پیسے لگا کے ہم سٹوریج تو کریٹ کریں گے، اس میں کچھ وقت لگے گا، اس میں کچھ ایسے پیسے لگیں گے جو شاید ہماری جیب کی استطاعت سے بھی زیادہ ہیں، لیکن جو پانی آ رہا ہے
کیا وجہ ہے کہ آپ ہر دفعہ راوی کراس کرتے ہیں تو وہ سوکھا ہوا ہوتا ہے؟ میڈم لاہور آتی جاتی رہتی ہیں تو وہ اس بات کی سب سے زیادہ دلیل دیں گی. ہمارے دریاؤں کا پانی جو ہمارے بارڈر سے پیچھے اللیگلی ہماری انٹرنیشنل ٹریٹیز کے باوجود روکا گیا ہے, اگر حکومت اس میں کچھ تھوڑا سا مثبت کاروائی کرے تو سارے پاکستان کے اس کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی نمرا. اور ایک اور چیز میں بتاؤں کہ جن پروجیکٹس کا میں نے ذکر کیا, اس میں بہت سارے پروجیکٹس ایسے بھی ہیں جو آپ کے واٹر لیولز کو امپروو کرنے کے لیے بھی کام کیا جا رہا ہے, اور اس کے لیے الگ سے بجٹ ایلوکیشن ہو رہی ہے. دوسری بات جو میں نے مینشن کی, اور میں چاہتی ہوں کہ عوام کو بھی پتہ چلے آپ کے پروگرام کے توسط سے, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ پنجاب میں آب پاک اتھارٹی قائم کی گئی ہے, which has the mandate to ensure clean drinking water throughout Punjab. اور اس یہ صاف پانی کمپنی کی طرح ہے میڈم؟ صاف پانی کمپنی ہوتی تھی, لیکن کیونکہ جس میں کرپشن کی وجہ سے بند ہو گئی. ایگزیکٹلی, کیونکہ وہ کام نہیں کر رہی تھی اور کیونکہ اس وقت شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی, کرپشن کی وجہ سے بند ہو گئی, سپریم کورٹ تک مقدمہ گیا. میں اس میں کاؤنسل تھا لاہور. آپ ضرور اس میں کاؤنسل ہوں گے, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت جو آب پاک اتھارٹی قائم کی گئی ہے اس کا مقصد عوام کو صاف پینے کا پانی مہیا کرنا ہے. اور اس کے انڈر جو ہے سب سے جو اچھی بات ہے جس پہ میں آنا چاہ رہی ہوں, جیسے میں نے کہا, میں چاہتی ہوں کہ اگر ہم لوگ سارا وقت ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں, بحث کرتے ہیں, تو عوام کو کوئی اچھی بات آپ کی اوپر کرنا آپ کو چاہتے ہیں مزید, ہم آپ کو کھینچنا نہیں چاہتے. آپ اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے. مجھے سب سے اچھی بات لگی ہمارے پاکستان کو, کیونکہ ابھی ہم چاہتے ہیں آپ میں اچھا آب پرفارم پاک کریں. اتھارٹی کا وزٹ کر کے آئی, میں نے ان سے دعائیے اس کو صاف پانی کمپنی نہ بنائیے گا, کیونکہ یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو میرے اپنے دل کے بہت قریب ہے. تو میں نے وزٹ بھی کیا, میں نے ان کے جو ڈی جی ان سے ملاقات کی, ڈسکشنز کی, تو مجھے جو اچھی بات پتہ چلی کہ اب جو لیٹسٹ فلٹریشن پلانٹس وہ ڈفرنٹ جگہوں پہ لگا رہے ہیں وہ تب تمام سولر آپریٹڈ ہیں. سو دیٹ واز اے ویری پازیٹیو تھنگ کہ ہم سسٹینیبل انرجی کی طرف بھی جا رہے ہیں, ہم بجلی بھی بچا رہے ہیں, ہم صاف پانی بھی مہیا کریں لوگوں کو. یہ وہ چیزیں ہیں, یہ وہ ڈائریکشن ہے جس میں ہمیں جانے کی ضرورت ہے.